مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے بہت ہی پیارے پروگرام روحانی علاج میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں اور مختلف مقامات سے عاشقان رسول ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں اور انہیں ان کے مسائل کا حل بھی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ بھی ہم سے اپنے سوالات کے ذریعے سے اوراد و وظائف حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، لیکن بہنیں اس نمبر پر رابطہ نہ فرمائیں، اپنے کسی محارم کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی اعجاز بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں، اللہ آپ کا آنا ہمارا آنا قبول فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہے، تمام اچھائیاں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سب سے ہلکی بیماری پریشانی و غم ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے رہا کریں، اور اگر صبح و شام 21 مرتبہ یہ پڑھ کر ہم پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی اور وسوسوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آسان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضرت میں انکشاف عالم بول رہا ہوں۔ میری پرابلم یہ ہے کہ اولاد سے محروم ہوں اور اس وجہ سے کافی ٹینشن میں رہتا ہوں۔ پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ اولاد کی خوشی دے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، بے اولادی کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ بغیر آپریشن کے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اگر بے اولادی ہیں تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار 300 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بے اولادی کی تکلیف دور ہوگی، یعنی انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ یہ عمل چاہے تو شوہر کر لے، چاہے تو بیوی کر لے، چاہے تو دونوں کر لیں، انشاءاللہ نعمت اولاد سے سرفراز کیے جائیں گے۔ ایک عمل یہ بھی ہے، حالانکہ یہ عمل تو خاص کر
اولاد نرینہ کے لیے ہیں. اچھا اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی نعمت کے لیے ہیں، لیکن ایک ہے انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ اگر لڑکا بھی مل جائے گا تب بھی بے اولادی دور ہوگی. جی تو اس کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 10 بار یا باریعو یا باریعو یا باریعو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ عمل کرنے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ لڑکے کی نعمت سے نوازے جائیں گے. انشاءاللہ الکریم. اب جن کے ہاں کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہے تو انہیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اگر اس پر بھی کچھ آپ مدنی پھول دینا چاہیں؟ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت نہ دے کر بعض اوقات انسان کو صبر کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، جی اور چاہے تو وہ ڈاکٹری علاج بھی اگر کروانا چاہے تو ڈاکٹری علاج بھی کروا لے. پھر روحانی علاج کے جگہ جگہ اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے بے اولادی کے مسئلے کے لیے بھی تعویذات ملتے ہیں، وہ تعویذات حاصل کر لے. یعنی کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، سب کچھ کر لیا پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. حاضر ہے. کہ یہ ذہن بنائے ناظرین اکرام کہ اس میں میرے لیے کوئی بھلائی رکھی ہوگی، کوئی بہتری چھپی ہوگی. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولادت ہوئی لیکن وہ ولادت ہونے کے بعد ہی وہ بچہ اللہ نہ کرے کوئی اسی آزمائش میں آ گیا کہ اس کے بعد والدین کے لیے وہ آزمائش کا سبب ہوتا ہے، والدین قرض میں ڈوب جاتے ہیں، اور بھی کئی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی بھی رہیں، اس سے دعا بھی کرتے رہیں. جب آپ کے حق میں بہتر ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کو ملے گا، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے یا نہیں مل رہا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور ایسے کوئی جملے اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے آخرت داؤ پر لگ جائے. جی ہاں ناظرین اکرام، بعض مرتبہ جذبات میں آ کر ہم کوئی ایسا جملہ زبان سے نکال دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ ایک لفظ ہی ہوتا ہے، وہ ایک جملہ ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جملے سے راضی ہو کر ہمیشہ کی رضامندی لکھ دیتا ہے، اور وہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے جس سے ناراض ہو کر ہمیشہ کی ناراضگی لکھ دیتا ہے. تو ہم نے کوئی ایسا جملہ شکوہ شکایت کا نہیں بولنا ہے کہ دیکھو اسے تو اتنی اولاد مل گئی، اس کے یہاں تو بچے ہیں، اس کے گھر میں کتنی چہل پہل ہے، ہم نے ایسا کیا قصور کیا، ہم نے ایسا کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا، استغفر اللہ. اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. تو شکوہ شکایت ہم نے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اس نے جو کیا بہتر کیا. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائیں، اور جو نیک اولاد کے طلبگار ہیں اللہ کریم انہیں نیک اولاد سے نوازے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین اکرام بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میں محمد اعظم بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں، رات میں نیند نہ آنا، کربٹیں بدلتے رہنا، تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. جی، نیند میں برا کوئی خواب آ جاتا ہے، بعض مرتبہ برا خواب آتا ہے، ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی، بڑی ٹینشن میں ہو جاتی ہے، رات گزرتی ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے کچھ علاج عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اپنا یہ معمول بنا لے کہ جب بھی سوئے باوضو سوئے. سبحان اللہ. یہ عادت اگر بن جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ضرور مدد ہوگی. اور باوضو بلکہ سوتے وقت ہی کیا، ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں. سبحان اللہ. جیسے کسی حدث کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کرنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر بے وضو ہونے کی وجہ سے تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو اپنے نفس کو ملامت کرنا. یقیناً یہ فرمان کے ذریعے یہ اصل ہماری تعلیم کے لیے تھا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء یہ تو پاک شخصیات ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ بعض اوقات ہم پر جب مصیبت آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، پھر ہم شکوے شکایت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس مصیبت کا بلیم کسی اور پر کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے. اس وقت ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میرا وضو تھا، اگر نہیں تھا تو اس کو ملامت کرنے کی بجائے اپنے نفس کو ملامت کی جائے
کہ تو بے وضو تھا، یہ باوضو رہنے کی عادت بنائے، اور جس کا یہ مسئلہ ہے تو وہ سوتے وقت میں باوضو سوئے، انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ کچھ وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ سونے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار پڑھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یعنی یوں دعا کریں، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مجھے برے خواب سے نجات عطا فرما۔ یہ عمل کر لے، بڑا آسان عمل ہے، اعوذ باللہ 7 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے، پھر سو جانا ہے، تو انشاءاللہ برے خواب سے نجات مل جائے گی۔ برا خواب دیکھ کر اگر آنکھ کھل جائے تو پھر یہ عمل کرے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھیں، یعنی پہلے لا حول شریف بھی 3 مرتبہ، یعنی اس کو یوں انداز سے پڑھا جائے گا، پہلے لا حول شریف اور پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ، پھر لا حول شریف، پھر اعوذ باللہ، پھر لا حول شریف، پھر اعوذ باللہ، یہ مکمل پڑھنا ہے، 3 بار پڑھے۔ یہ کب؟ جب برے خواب کی وجہ سے اگر آنکھ کھل جائے تب یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل پھر نیند بھی لگے گی اور اس کے بعد پھر برے خواب نہیں آئیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے برے خواب آنا، اور ایک ہوتا ہے جی ڈراونے خواب آنا۔ ہم بعض اوقات برے خواب بھی ڈراونے ہوتے ہیں، تو یہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر ڈراونے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے 21 بار یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 21 بار یا متکبرو پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر کر سو جائے، انشاءاللہ عز و جل برے خواب اور ڈراونے خواب نہیں آئیں گے۔ بعض مرتبہ ڈراؤنے یا برے خواب کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیسی ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گانا سنتے سنتے ہی انہوں نے اپنا شوق بنایا ہوتا ہے کہ وہ گانے سنتے ہوئے ہی انہوں نے سونا ہے، یا فلمیں دیکھتے ہوئے ہی ان کی آنکھ لگتی ہے، تو پھر وہی چیزیں خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خواب کا تو پورا ایک چیپٹر ہے، اللہ کرے گا تو خوابوں کی تعبیر کو سلسلہ بھی لے کر آئیں گے، لیکن یہ کہ خواب میں اس طرح کی چیزیں جس میں ریالٹی میں بندہ ہوتا ہے نا، حقیقت میں جو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں بعض مرتبہ خواب میں بھی آتی ہیں، پھر وہ انسان کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں، خوف کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ کوشش کی جائے، جیسا کہ پاکی حاصل کرنے کا ذکر کیا گیا کہ پاکی حاصل کر کے بندہ سوئے، با طہارت سوئے، با وضو سوئے، کہ با وضو رہنا یہ اسلام کی سنت بھی ہے، با وضو رہا جائے تو انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے نا کہ جس کی روح حالت وضو میں قبض کی گئی تو اس کا نام شہید میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے سارے فوائد ہیں باوضو۔ اچھا، دیر کتنی لگتی ہے؟ 1 منٹ یا 2 منٹ۔ اچھے سے اگر آپ طریقے کے مطابق فرائض اور سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر وضو کریں تو زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میرا نام ریاض شیخ ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میں بزنس کرتا ہوں نا، تو کچھ بزنس میں اتنا کچھ فائدہ ہو نہیں پاتا، کچھ چل نہیں پاتا، ایسا لگتا ہے بندش کر دی گئی۔ تو اس کے لیے آپ کچھ بتائیے جس سے کہ میں بزنس آگے چلے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ جی اعجاز بھائی رہنمائی فرمائیں، کاروبار میں پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے بندش ہے، کیا کیا جائے؟ اگر واقعی بندش ہے تو یعنی یوں کہ آپ نے استخارہ وغیرہ کروایا ہے اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ کاروبار پر بندش ہے۔ ویسے استخارہ کا بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ اشارے ہوتے ہیں، ان اشاروں کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے، اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خیر، لیکن اگر ایسے معاملات لگ رہے ہیں کہ کاروبار پر بندش کی گئی ہے تو بندش کے توڑ کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں، ایک علاج ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے اور یہ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ اگر بندش ہوگی تو اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے باوضو دکان، دفتر
یا گودام پر جا کر، جو بھی آپ کی کاروبار کی جگہ ہیں، کسی کا آفس ہوتا ہے اور اس آفس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آفس میں جو کام ہو رہا ہے وہ اب کاروبار چل نہیں رہا ہے، یا کسی کی دکان ہوتی ہے یا کسی کا گودام ہوتا ہے، جو بھی آپ کے کام رزق حلال کمانے کے لیے جو ذریعہ ہے اس کی جو جگہ ہے، تو وہاں پر جا کر ایک مرتبہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر دروازے پر دم کیجئے، پھر 5 قدم پیچھے ہٹ کر، یعنی اب بیک آئیے، الٹے آئیے، 5 قدم الٹے آ کر دونوں جوتے اتار کر ان کے تلوے آپس میں ٹکرا کر جھاڑیے۔ یہ یاد رکھے کہ اس وقت میں جوتے لیدر کے پہنے جائے، یعنی چمڑے کے جوتے ہونے چاہیے۔ جوتے سے مراد بالخصوص یہاں پر سول جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، اوپر کا حصہ اگر کسی اور فیبرک کا بنا ہوا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے تلے جو ہے یہ لیدر کے ہونے چاہیے، تو ان کو پھر وہ جھاڑ لیں، پھر وہی جوتے پہن کر دکان ہے، دفتر ہے، گودام ہے، اس میں داخل ہو جائے اور پھر لوبان کی دھونی دیجیے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیے اور کچھ دن تک یہ عمل کرتے رہیں، جب تک آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میری جو بندش تھی وہ ختم ہو گئی، میرا کاروبار پھر سے چل پڑا ہے، تب تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر بندش ہے تو ختم ہو جائے گی۔ ایک اور بندش ہے، اگر اس بندش کو ہم دور کر لیں تو انشاءاللہ الکریم رزق کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اور وہ بندش کیا ہے؟ وہ بندش ہم نے خود اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کی پابندی، کہ اگر ہم فجر کی پابندی نہیں کر رہے تو گویا کہ ایک بندش ہم نے خود ہی کر کے رکھی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ رشتہ دار نے جادو کر دیا، کاروبار باندھ دیا ہے، پڑوسی نے ایسا کیا ہے، فلاں دکاندار کی دیکھو میرے بعد میں دکان شروع ہوئی تھی، اس کی دکان تو چل پڑی، اس کی گراہکی تو زیادہ ہو گئی، اور میری تو پرانی گراہکی تھی، میری گراہکی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں چیک کرنا ہوگا ناظرین اکرام کہ کہیں میرے اپنے عمل کی وجہ سے، کہ نماز میں جو سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، تو اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، اس کی روزی میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کے کاروبار سے اگر آپ کو بندش محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے، تو ایک عمل یہ ضرور کر لیں، اللہ توفیق دے۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر تہجد کی نماز نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ جو جائز سوال کرے رب کریم پورا فرماتا ہے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ نصیب کر دے اگر آنسو بہانا بھی نصیب ہو جائے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے، کہ اگر ہم روئیں گڑ گڑائیں تو انشاءاللہ ضرور کام آسان ہوگا۔ اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ جو وقت ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، روزی تقسیم فرماتا ہے۔ اب اگر اس وقت میں جو روزی کا طلبگار ہے، جو کاروبار سے بندش ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے سوال کے ذریعے میں ناظرین کی خدمت میں بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جن جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پرابلم ہماری سالو ہو جائے، ہمیں آسانی نصیب ہو جائے، تو اس وقت کا خاص خیال رکھیں، اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے تہجد پڑھیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار میں بھی آسانیاں ہوں گی، روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے منتخب صورتیں، کہ جن کے فوائد اور فضائل بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے اعجاز بھائی ہمارے لیے کون سی صورت مبارکہ کا انتخاب کر کے لائے ہیں۔ جی آج صورت مبارکہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی بہت پیاری آیت مبارکہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج آیت الکرسی کے بارے میں کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ جی سب سے پہلے تو آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، پھر جیسے کہ ہم قرآن پاک سے اس فضیلت کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے سلسلے سے ریلیٹڈ ہے، پریشانی سے متعلق، بیماری سے متعلق۔ پہلے ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، جو سوتے وقت
آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو فضیلت یہ ہوئی، اور ایک آیت الکرسی کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا سبحان عمل اللہ، ہے کیا کہ بات۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی محتاجی دور کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے مزید سوالات کی طرف۔ جی میں عالم رضا بنگلور کرناٹکا سے عرض کر رہا ہوں، دشمن سے جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ جی اعجاز بھائی، دشمن سے جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہیں۔ واقعی فی زمانہ دور بڑا نازک ہے، گھر سے نکلنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ گھر والے بعض اوقات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور باہر یہ نکلتا ہے، دشمن اپنی دشمنی نکال لیتا ہے۔ اللہ پاک ہماری جان و مال کی حفاظت کرے، بندہ دعا کرتا رہے۔ اور سنن ابی داؤد میں خاص دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک بڑی پیاری دعا لکھی ہوئی ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ دعا اپنی ہر دعا میں شامل کر لے۔ دعا یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تجھے دشمنوں کے مقابل کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 2 نسخے عطا فرمائے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ۔ یہ دعا پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت ہوگی۔ اور دشمن سے حفاظت کے لیے سورہ قریش، لی ایلاف قریش، یہ مکمل صورت جب بھی گھر سے نکلے تو ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ کر نکلے، انشاءاللہ عز و جل دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاء اللہ، جب بھی سفر پر ہوں، ٹرین میں نکلیں، بس میں جائیں تو یہ پڑھ لیں، مطلب سورہ قریش ایک مرتبہ پڑھ لی جائے تو دشمنوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مزید سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپس میں نہ اتفاقیاں رہتی ہیں، پریوار میں، گھر والوں میں بنتی نہیں ہے، نفرتیں رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ آپس میں محبت ہو جائے، مل جل کر رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، آپس میں رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، سب مل جائیں، آپس میں مل کر بیٹھیں، صلح ہو جائے۔ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ چاشت کے وقت، اور چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو چاشت کے وقت تازہ غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام، یا جامعو یا جامعو یا جامعو، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لے، اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے، یعنی 10 انگلیاں ہیں تو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر ایک بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنے منہ پر سارا ہاتھ پھیر لے، تو انشاءاللہ عز و جل سارے ایک جگہ جمع ہوں گے، آپس میں محبت بھی ہوگی پھر انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، وجہ کیا بنتی ہے؟
مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں گیا تو مجھے اچھی جگہ نہیں بٹھایا، مجھے ٹھنڈا کھانا کھلایا، میری آؤ بھگت نہیں ہوئی، میری جناب جی حضوری نہیں ہوئی، مجھے اپنے بیٹے کی شادی کی بڑی شان سے کی، مجھے نہیں بلایا، بلایا تو 2 ہی لوگوں کو بلایا، ہمارے یہاں شادی ہوئی تھی تو پورے گھر کو بلایا تھا، ہمارے یہاں صرف 2 ہی لوگوں کا اذن دیا گیا، انویٹیشن آیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بعض لوگ جو ہے رشتہ داریاں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جان بوجھ کر رشتہ داریاں توڑنا یہ حرام ہے، جبکہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو رشتہ داریاں نہیں توڑنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض تو کہہ کے چلے جاتے ہیں، اب آپ مرے نا، تم مرے تو تمہارے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، اس طرح کے جملے کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، تہواروں پر بھی ملاقات کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے یاد آیا کہ محفل سجی ہوئی تھی، تو آپ نے بلند آواز سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس محفل میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے، تو وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کہ اللہ جب تک وہ یہاں رہے گا رحمت نازل نہیں ہوگی، اللہ یعنی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا کی قبولیت میں بھی ایک رکاوٹ ہے، رشتہ داریاں جو توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمیں دیکھنے اور سننے والوں میں کوئی ایسے ہیں جو اپنے سگی پھپھو سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، اپنے سگے چچا سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، سگے بھائی سے کوئی رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے، کوئی پراپرٹی کی وجہ سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کریں۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مسائل حل ہوں، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ کی آمدنی کا کچھ نہ کچھ فیصد، آپ کچھ نہ کچھ حصہ طے کر لیں کہ یہ میں نے اپنے رشتہ داروں پر صلہ رحمی کے لیے خرچ کرنے، اور پھر اس میں ثواب ان کے لیے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ روٹھے ہوئے رشتہ داروں پر اگر آپ مال خرچ کریں، ان کی اگر آپ مالی مدد کریں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا بعض مرتبہ معاملہ ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو آگے بڑھ کر معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ جی سال ہاں سال گزار دیتے ہیں، پھر وہ نسلیں در نسلیں چل رہا ہوتا ہے، ہمارے والدین کی ان سے لڑائی تھی، ناچاکی تھی، بات بند تھی، تو اب وہ بچوں کو پتہ چلا تو بچوں نے بھی وہی انداز کیا، کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑوں کو دیکھ کر وہ آگے تک لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھ کر صلح کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر جس سے معافی مانگی جا رہی ہے نا، انہیں بھی چاہیے کہ دل بڑا کر کے معاف کر دیں۔ پھر ہم ایسے لوگ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے تو جناب جواب ملتا ہے، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، آ گئی عقل ٹھکانے، اب سمجھ میں آ گئی، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو اب جناب یہ سب نہ کریں، مل جل کر رہنا ہے، برکت بھی حاصل کرنی ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی کمانا ہے۔ دل بڑا کیجئے، معاف کر دیجئے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کب تک جینا ہے ہم نے اور انہوں نے؟ آگے بڑھ کر صلح بھی کریں گے تو انشاءاللہ خوشحالی کی زندگی ہوگی، اور ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہیں گے نا۔ اگر روٹ کر آپ سب سے بیٹھ گئے، رشتے توڑ کر بیٹھ گئے، اور اگر آپ پر کوئی آزمائش کا وقت آیا تو آپ کی مدد کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ آپ نے تو کسی سے تعلق بنا کر رکھے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین رحمت کی نظر فرمائے۔ امیر اہل سنت کے اس موضوع پر کئی رسائل موجود ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، اس نام سے ایک رسالہ ہے، ایک بکلیٹ ہے، اسے آپ پڑھیں، یقین مانیں کمال کا رسالہ ہے، کمال کا بکلیٹ ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے آپ تعلق توڑ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ الکریم میرا حسن زن سانس بعد میں لیں گے، پہلے آپ تعلق جوڑنے کی طرف بڑھیں گے کہ کہیں موت نہ آ جائے، پہلے میں اپنا تعلق درست کر لوں، جوڑ لوں۔ آئیے ناظرین اکرام اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شمیم اتاری ممبئی سے، حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ گھر میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں اور خود بخود وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اس طریقے سے گھر میں ایک خوف زدہ ماحول ہے اور بھی ناگہانی آفات وغیرہ گھر میں آتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ پہنے ہوئے کپڑے یا ویسے ہی رکھے ہوئے کپڑے جو اس میں آٹومیٹک کٹ لگ جاتا ہے، کٹ جاتے ہیں، کیا فرمائیں؟
اللہ تبارک و تعالی ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرمائے. اگر یہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، جس کے بھی یہاں ہے، تو وہ تکلیف اس کی دور ہو، خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے. میں کچھ روایت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ مشورے بھی عرض کرتے، کچھ وظائف بھی انشاءاللہ گھر والوں کو پڑھنے کے لیے عرض کرتے ہیں. حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کے لیے قرآن پاک کا کچھ حصہ ذخیرہ کر لو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جاتا ہے اور اس کی خیر و برکت بڑھا دی جاتی ہے، اور اس میں شریر جنات دور ہوں گے اور مسلمان جن رہائش اختیار کریں گے. اور جب اس گھر میں تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر اس کے رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا، خوف کی جگہ بن جائے گا، اور اس کی خیر و برکت بھی کم کر دی جائے گی، اور اس میں جو ہے وہ شریر جنات بسیرا کریں گے. اب میں اور آپ غور کر لیں کہ کیا ہمارے گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول ہے؟ ایسا تو نہیں کہ صرف ہم رمضان آتا ہے جب تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو درستی کی حاجت ہے، گھر میں تلاوت قرآن کا معمول بنائیے. جو فضیلت ابھی بیان کی گئی روایت کے ذریعے انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. عموماً ایسا سب جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً اس طرح کپڑوں کا کٹ جانا یہ جو ہے بعض اوقات جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، جنات گھر والوں کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ اپنے گھر میں سفید رنگ کا مرغا یہ رکھ لیں اگر رکھنا ممکن ہے تو. کہ روایت میں ہے کہ جس گھر میں سفید مرغا ہوتا ہے تو اس گھر میں جنات نہیں رہتے. تو یہ سفید مرغا اپنے گھر میں رکھ لے. اور ایک عمل یہ بھی ہے، گھر میں اگر ناگہانی آفات کا سلسلہ ہے تو ایک کورے پیالے پر یا والیو شہادت کی انگلی سے، کسی اینک یا کسی پین وغیرہ سے نہیں لکھنا ہے. کورا پیالہ سے مراد نیا پیالہ ہو، اس کے اوپر یا والیو لکھیں، اس میں پانی بھر لے اور اس پانی کو تمام گھر کے تمام کناروں پر، تمام دیواروں پر چھڑک لے. تو جس طرح کی کپڑے کٹ جانے والا معاملہ ہے یہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا. انشاءاللہ الکریم. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آئیے مل کر اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں. جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ان کے لیے بھی، اور جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں دعا کے وقت شامل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی. آپ بھی شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. آمین یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین یا اللہ نامہ اعمال تیری نافرمانیوں سے بھرا ہے یا اللہ، لیکن تیرا بڑا احسان ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود تو نے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں ہم سے سلب نہیں فرمائی. اے کریم پروردگار، ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما دے. آمین ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین جو گناہ ہو چکے وہ معاف فرما دے. آمین یا اللہ فضل کی نظر فرما دے. یا آمین. اللہ ہم تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے، آمین اے کریم ہم پر کرم فرما دے. آمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین مصیبت میں گھرے مصیبتوں سے نجات پا جائے. آمین جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. آمین جو بے روزگار ہیں ان کے لیے آسان ذرائع سے رزق حلال عطا فرما. آمین روزی والوں کی روزی میں برکت عطا فرما. آمین ہم سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. آمین ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ. آمین یا اللہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی آفت سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین یا اللہ پاک
جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے، آمین جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا تابع فرما کر دے۔ آمین یا اللہ عز و جل تو اپنے کرم سے ہم سب کی دل کی تمنائیں پوری فرما دے۔ آمین یا اللہ جتنے لوگ اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں، سب کے دلی خیالات تمنائیں تو جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی تکلیفیں دور کر دے، سب کی تمنائیں پوری فرما دے، آمین ہم پر کرم کی نظر فرما دے، آمین جو مانگا عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے حق میں جو بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ سلسلے میں کئی لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، کہتے رہتے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کے لیے دعا ہے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام فرماتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میں